السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے جانوروں کی قربانی کر دی ہے، لیکن عزیزو یہ وقت جانور کی قربانی کا نہیں ہے، بلکہ اپنی قربانی کا وقت ہے۔ عالم اسلام کو جانور نہیں بلکہ انسان کی قربانی چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، اسی وجہ سے آج اسلام کا درخت ہرا بھرا ہے۔ تو آج دنیا میں اسلام نرغے میں ہے، پریشان حال ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسے پھر انسانوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اب جانور کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھنے والی ہے، اس لیے صحابہ کرام نے کبھی قربانی کیا کرتے تھے اور کبھی چھوڑا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان صرف جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور اپنی قربانی کو بازو کیے ہوئے۔ پہلے اسلام میں مال کی قربانی ہے، اس کے بعد جان کی قربانی ہے۔ تو مال یہاں پہ اس لیے پہلے بولا گیا ہے، جہاں پر لگتا ہے مال اس کا وہیں پر کھیلتی ہے جان اس کی۔ تو عزیزو، پہلے اسلام کو مال دو، اس کے بعد آپ کی خود بخود اسلام کے لیے جان آپ پیش کرو گے۔ آج اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ حج میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کا آج مقصد پورا ختم ہو چکا ہے، صرف رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ صرف جو ہے ایک رسم رہ گئی، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ حج کے موقع پر دنیا کے سارے کنٹریز سے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے پر وہاں پر ایک میٹنگ چاہیے تھی کہ کس دیش میں مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے چاہیے یہ تھا کہ وہاں پر تمام یہ حجاج اکرام اور تمام نوجوان مل کر اس دیش کو جاتے اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے۔ تو یہ مقصد ہے کہ راہ میں جہاد کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ کے دربار میں آپ پہنچتے ہو تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صدا لگا رہے ہو، یہ صدا یہی ہے کہ اے اللہ لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا ہوں، میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں۔ تو عزیزو، جب یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں، تو کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ طواف کرنے کے لیے آئے ہو؟ شیطان کو ایک رسم کی طرح کنکرے مارنے کے لیے آئے ہو؟ حقیقت میں وہاں سے آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، وہ مرکز ہے اسلام کا، وہاں سے آپ کو دنیا کو امن دینا ہے، اور امن صرف جہاد سے ہو سکتا ہے۔ جہاد کئی قسم کا جہاد ہے، صرف تلوار کا جہاد نہیں ہے، کئی قسم کا جہاد ہے۔ تو آپ کو وہاں جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کوچ کر جائیں، جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں پر پوری ٹیم، پورے حجاج اکرام مل کر وہاں پر جائیں، اور اس کنٹری میں، جس کنٹری میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس کا خاتمہ کریں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا وہاں پر گاڑ دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے، سنت یہی ہے۔ ایک موقع بہترین سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر ایک موقع سے جمع کر کے یہ پیغام یہی ہے کہ وہاں سے آپ جو ہے جہاد کے لیے نکلیں، ورنہ آپ کا وہاں جانا بے معنی ہے۔ اور آپ وہاں جا کر اگر یہ جہاد کے مسئلے کو آپ نہیں کر رہے ہیں، یہاں وہاں کی حکومت نہیں کروا رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کام دیتا ہے کہ آپ جہاد کرو۔ اگر آپ جہاد کرنے کے قابل نہیں ہیں، اگر آپ کے من میں، آپ کے ذہن و گمان میں جہاد کا فلسفہ نہیں ہے، تو آپ کا حج بے معنی ہے۔